اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اپنی بات کے سلسلے کے 16ویں ویلاگ کے ساتھ طارق محمود آپ کی خدمت میں۔ ناظرین گرامی قدر، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا انڈر ڈسکشن جو موضوع ہے یا ٹاپک ہے وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد ہے، اور اس میں ہم پچھلے کئی سیشن سے مغفرت یعنی فارگیونیس کے موضوع کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ اور پچھلے سیشن میں ہم نے جو تین باتیں ہیں جو کہ ہمارے معاشرے میں عام رائج ہیں، جو یا بچپن سے ہم نے سنی ہیں، تو اس کے حوالے سے تھا۔ اس میں ہم نے دو کو تو ڈسکس کر لیا، تیسرا جو ہے نا وہ اس ڈسکشن رہتی تھی۔ تو دو جن کو ہم نے ڈسکس کیا، اس میں ایک یہی تھا کہ اماں حوا کو آدم علیہ السلام کی پاسلی سے تخلیق کیا گیا، اس پہ بھی بات ہو گئی۔ اور دوسرا یہ تھا کہ اماں حوا نے جو ہے نا وہ ان کو ابلیس نے جنت میں ورگلایا، اور انہوں نے پھر کنونس کیا یا اکسایا آدم علیہ السلام کو دانا کھانے میں، ممنوع شجر کا جو پھل تھا کھانے میں۔ تو اس طرح سے وہ دونوں کو پھر جو ہے نا جنت سے بطور سزا کے یا اس کی پاداش میں وہاں سے دنیا کے اندر جو ہے نا شفٹ کر دیے، بھیج دیا گیا۔ دو کو تو ہم ڈسکس پہلے دو کو کر چکے۔ تیسرا اور موسٹ امپورٹنٹ یا اس کو اٹر موسٹ سگنیفیکنٹ اینڈ سینسٹیو، ساتھ یہ بھی ہے کہ بڑا دلچسپ موضوع بھی ہے، بہت نازک اور حساس بھی ہے، وہ یہ ہے کہ بھئی اگر آدم علیہ السلام جو ہے نا چونکہ جو دنیا میں جو ان کو بھیجا گیا جنت سے، تو وہ دانا کھانے کی سزا کے طور پہ بھیجا گیا، تو وہ اگر وہاں دانا نہ کھاتے تو پھر جو ہے نا آج نتیجتاً ہم بھی دنیا میں یہاں کے جو ہے نا وہ پریشانیوں میں اور مصائب میں اور مشکلات میں اور تکلیفوں میں یہاں ہم یہ تکلیفیں نہ جھیل رہے ہوتے، بلکہ ہم بھی جو ہے نا جنت میں مزے کر رہے ہوتے، عیاشیاں کر رہے ہوتے۔ تو وہاں کی جو ہے نا وہی شرابن طہورا، مطلب شراب کی نہریں، شہد کی نہریں، ہر طرح کی جو بھی جنت کی نعمتیں جو ہے نا قرآن ہمیں بتا رہا ہے، تو وہ ہم وہ انجوائے کر رہے ہوتے۔ تو اس نازک اور یعنی کہ بہت ہی اہم موضوع کے اوپر انشاءاللہ تعالی آج میں لب کشائی کرنے کی کوشش کروں گا آپ کے سامنے، اور اس میں اللہ کے فضل سے انشاءاللہ تعالی ناظرین محترم، مجھے امید نہیں، اللہ کی ذات سے یقین ہے کہ انشاءاللہ جب سیشن ہمارا کلوز ہوگا تو اللہ کے فضل سے نہ صرف آپ میری ان گزارشات سے مطمئن ہوگے، بلکہ آپ اس کو اپریشیٹ بھی کریں گے اللہ کے فضل سے انشاءاللہ العزیز۔ ناظرین محترم، آگے چلنے سے پہلے یہاں پہ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک کریکشن آپ کے پاس نوٹ کروا دوں۔ وہ یہ کہ پچھلے کسی سیشن میں جب میں نے آیات کی سمری آپ سے شیئر کی تھی، تو میں نے یہ گزارش کی تھی آپ سے کہ یہ موضوع جو قرآن کے اندر بیان ہوا ہے وہ مختلف 9 صورتوں کے اندر 76 آیات کے اندر ہوا ہے۔ وہ ساری جو ہے نا میں نے تقریباً 3 سیشن لگائے، اور سارے وہ عربی بھی اس کی پڑھی، اور میں نے جو ہے نا وہ تلاوت بھی کی، اور ساتھ اس کا ترجمہ بھی آپ سے شیئر کیا۔ لیکن یہ ہے کہ چونکہ میں نے اپنے بچوں کو بھی یہ کہا ہوا تھا کہ بھئی تلاوت کرتے ہوئے آپ دیکھا کرو، اگر کوئی ایسی آیت آپ کو نظر آئے تو وہ آپ پلیز مجھے بتا دو۔ تو وہ الحمدللہ میری صاحبزادی نے ماشاءاللہ سے وہ تلاوت کرتے ہوئے اس کے سامنے وہ آیت آئی، اور اس نے اس کا ترجمہ پھر چیک کر کے تو مجھے کنفرم کیا، بتایا، انٹیمیٹ کیا۔ وہ میں نے چیک کیا تو وہ بالکل صحیح تھی بات۔ تو اس طرح سے یہ جو آیت ہے جو بچی نے مجھے بتائی، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59 ہے۔ تو اس میں اللہ فرماتے ہیں ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکن۔ ترجمہ اس کا یہ، بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی سی ہے کہ اس نے مٹی سے ان کا جسم بنایا اور پھر فرمایا کہ ہو جا، تو وہ ہو گئے۔ یہاں پہ یہ کن فیکن کا جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اپنے اختیار کو اللہ پاک نے استعمال فرمایا ہے یا جو ذکر کیا ہے یہاں پہ، یہ ناظرین محترم جیسا کہ کلیئر ہے اس آیت کے ترجمے سے بھی کہ وہ روح کے متعلق ہے، کیونکہ روح کے بارے میں اللہ نے فرمایا روح جو ہے وہ امر ربی ہے، تو یہ اس کے حوالے سے ہے۔ تو اس طرح سے یہ آیات جو ہیں ناظرین محترم 76 نہیں بلکہ اب 77 ہو گئی ہیں۔ 77 آیات کے اندر یہ موضوع اللہ نے مختلف 10 صورتوں میں بیان فرمایا ہے۔ تو اب یہ 10 صورتوں کا 9 کا تو میں سارا آپ سے میں نے الحمدللہ شیئر کیا ہوا ہے، صورت وائز بھی میں نے، آیات وائز بھی آپ سے شیئر کیا، پڑھا بھی۔ تو یہ ایک آیت جو ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59 ہے۔ تو اس طرح سے یہ ٹوٹل آیات ہو جاتی ہیں 77۔ اچھا، یہاں عزیزان من میں ایک اور کو انسیڈنس جو ایک حسین اتفاق ہے وہ بھی آپ سے شیئر کر لیتا ہوں۔
کہ یہ شاید رحمت والے اس میں نے سیگمنٹ میں نے آپ سے شیئر کیا بھی تھا ایک بات کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنت کو بھی جو ہے نا 77 دفعہ جنت کا ذکر آتا ہے اور جہنم کا بھی جو ہے نا 77 دفعہ ہی ذکر آتا ہے 77 ٹائمز. اور یہ جو ہے نا آیات کا بھی اتفاق یہ ہے کہ یہ آیات جو اس موضوع سے تخلیق آدم اور اس سارے اس کے حوالے سے ہیں وہ بھی 77 ہے. تو یہ ایک جو ہے نا کو انسیڈنس ہو گیا، اتفاق ہو گیا کہ یہ تینوں چیزیں جو ہے نا جنت، جہنم اور تخلیق آدم سے متعلق آیات کی تعداد یہ تینوں 77 77 77 ہیں. ناظرین محترم، آج کے جو سیشن کی ڈسکشن ہے، یہ گفتگو ہے، اس کو ہم جو ہے نا 5 مختلف فیزز کے اندر انشاءاللہ العزیز آپ سے شیئر کریں گے. اس میں یہ ہے کہ فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، ففتھ، اور اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ تاکہ ہم جو ہے نا آسانی کے ساتھ اپنے ٹارگٹ پوائنٹ پہ پہنچ سکیں، منزل مقصود پہ پہنچ سکیں، یا جو ہم مطلوبہ جو نتائج حاصل کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہم ان فیزز سے گزریں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ چیز ہمارے سامنے اینڈ آف دی ڈسکشن جب کلوز ہوگا سیشن تو وہ بالکل کلیئر کرسٹل ہمارے سامنے انشاءاللہ تعالی آ جائے گی. اب یہ ہے کہ وہ سیکوینس ہمارا کس طرح سے ہوگا، کیونکہ وہ حضرت آدم سے متعلق ہے اور اللہ نے آدم کو پیدا فرمایا، خلیفہ ڈیزگنیٹ کیا اور پھر جو ہے نا جنت میں بھیجا، وہاں سے دنیا کے اندر ان کو بھیجا گیا. تو یہی کلیئرٹی ہم چاہ رہے ہیں. تو اس میں سب سے پہلے جو ہم انشاءاللہ العزیز گفتگو ہوگی یا ڈسکشن ہوگی وہ یہی ہے پوائنٹ کہ ہو از دی ٹاپ موسٹ امپورٹنٹ اتھارٹی ان دی ہول یونیورس. اس کا سمپل جواب کہ وہ اللہ جل جلالہ عما نوالہ رب العالمین، خالق دو جہاں، مالک دو جہاں، وہ اللہ کی ذات ہے، کریٹر آف دی انٹائر یونیورس اور تمام کائنات کا خالق و مالک، لارڈ آف دی ہول سسٹم، وہ اللہ کی ذات. اس کے بعد سیکنڈ فیز میں جو گفتگو ہوگی وہ انشاءاللہ تعالی ہوگی خلیفہ فی الارض، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اور خلیفہ ڈیزگنیٹ کیا، خلیفۃ اللہ، اور پھر تمام ملائکہ سے سجدہ کروایا، مسجود و ملائک ہو گیا. یہ ایک ہے ہیومن بینگ، حضرت انسان کے بارے میں ہوگی گفتگو. پھر کس بیس پہ ہم گفتگو کریں گے تو وہ اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے قرآن مجید فرقان حمید دی بک آف گائیڈنس، اس سے ہم جو ہے نا یہ رہنمائی لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، جو کہ وہ ہدی للمتقین بھی اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی دوسری آیت ہے کہ وہ جو مینول اللہ تعالیٰ نے دیا اس مینول کی بیس پہ ہم یہ رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. اچھا اگین اس میں جو ہے نا ٹوٹل جو ٹاپک ہے اس میں تو جیسے کہ میں نے پہلے گزارش کی ہے 77 آیات ہیں، لیکن یہ جو خاص جو ہمارا ٹاپک ہے دانا کھانے والا، اور پھر جو ہے نا جنت سے دنیا کے اندر جو حضرت آدم اور ان کی بیوی حوا کی جو شفٹنگ ہے، منتقلی ہے وہاں سے، تو اس سے متعلق ناظرین محترم 25 آیات ہیں. اور ان 25 آیات کا بھی اگین میں نے اس کو مختلف کیٹیگریز کے اندر میں نے ڈیوائڈ کیا ہے، اور ان کا تمام کا آپس کے اندر جو ہے نا الحمدللہ آپ کو ایک اسٹرانگ کو ریلیشن، ایک ان کا آپس میں ایک جو ہے نا ربط اور تعلق، اور یعنی کہ اس طرح سے آپ کو اس کی پکچر پوری کی پوری آپ کو سامنے آ جائے گی، نظر آ جائے گی نا. اور پھر آخر میں کچھ اپنی گزارشات، کچھ آرگومنٹس، یا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آرگومنٹس جو ہوگی وہ بیسڈ آن سم لاجیکل ریزننگ ہوگی، بیکڈ بائی سم لاجیکل ریزننگ. اس طرح سے اس انشاءاللہ تعالیٰ سیکوینس کو، اس ترتیب کو ہم لے کے چلیں گے تو اللہ کے فضل سے اینڈ آف دی سیشن جو ہے نا بالکل کلیئر کرسٹل پوزیشن ہمارے سامنے آ جائے گی. حضرین محترم، اب ہم اپنی گفتگو یا ڈسکشن کو اپنے پراپر ٹریک پہ لے کے چلتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلے ہے کریٹر آف دی یونیورس، اللہ جل جلالہ عما نوالہ کی ذات. اب اس سلسلے میں آپ سے قرآن مجید سے چند ایک ریفرنس جو ہے نا چند آیات جو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، اور اس کا جو بیسک پرپز ہے وہ یہ ہے کہ ہم تھوڑا تھوڑا ہلکا ہلکا ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے تو ہمیں اپنے یعنی کہ اس ٹارگٹ پوائنٹ پہ پہنچنے میں اور اس کو سمجھنے میں ان چیزوں سے ہمیں بہت آسانی ہو جائے گی. تو کریٹر آف دی یونیورس اللہ جل جلالہ عما نوالہ، قرآن مجید شروع ہوتا ہے سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا عام طور پہ جو ترجمہ ہوتا ہے پالنے والا. تو یہ لفظ
پالنے والا ترجمہ جو ہے نا یہ تو رازق یعنی کہ روزی دینے والا پالنے والا تو وہ تو اللہ کی ایک صفت ہے نا. تو اس لیے جو رب العالمین تو یہ ایک براڈر قسم کا لفظ ہے. عالمین یعنی کہ یہ تو ہم نے دنیا کو دیکھا، پھر آسمان، پھر 7 آسمان، یعنی کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جہاں پہ انسانی عقل جا کے اس کا اینڈ ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے، وہاں سے اللہ کی شان شروع ہوتی ہے. تو اس کو میں نے اس طرح سے کہ اب خالق یہ اللہ کی ایک صفت ہے، مالک ایک صفت ہے، رازق رزق دینے والا پالنے والا یہ ایک صفت ہے، رب العالمین. اب یہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے. ایمان قبول کرنے کے بعد جو سب سے اللہ رب العزت کا پہلا اور بڑا حکم ہے وہ کیا ہے؟ نماز. اور ہر نماز کی ہر رکعت میں مینڈیٹری ہے سورہ فاتحہ کا پڑھنا ہمارے لیے. تو ہم سب سے پہلے اسی آیت کو پڑھتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین. دوسرا جو رب کا لفظ ہے، اب اس بارے میں یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر تقریباً کم و بیش 40 ایسی دعائیں ہیں کہ جہاں پہ جو ہے وہ ربنا سے جو شروع ہوتی ہیں. اور پھر قرآن مجید فرقان حمید کے اندر لفظ رب تقریباً کم و بیش 900 سے زائد دفعہ بلکہ استعمال ہوا ہے. تو اب یہ دعائیں جو ہے یہ چاند ایک میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. جیسے اسی میں ہمارے جو ٹاپک کے اندر ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 ہے، جس کی ایک بہت بڑی، جب ہم اس اسٹیج پہ پہنچیں گے تو وہاں آپ کو اس آیت کی اہمیت جو ہے نا آپ جانتے ہوں گے یقیناً. ربنا ظلمنا یہ حضرت آدم کی دعا ہے، اور یہ سب سے پہلے یہ سمجھیں کائنات کی یہ سب سے پہلی یہ کلمات ہیں جو اللہ کی طرف سے حضرت آدم کو سکھائے گئے. ربنا ظلمنا انفسنا سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 ہے یہ. پھر ابراہیم علیہ السلام کی دعا رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. پھر حضرت ایوب کی دعا رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. حضرت موسیٰ کی دعا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حضرت نوح کی دعا رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات. حضرت شعیب کی دعا ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. رب زدنی علما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. تو یہ لفظ رب جو ہے نا یہ اس کی ایک یعنی کہہ سکتے ہیں ہم کہ ایک براڈر لفظ ہے یہ، جو ہم پالنے والا ترجمہ جہاں پہ ہم کر رہے ہوتے ہیں تو وہ چونکہ ایک صفت کو جو ہے نا وہ صرف لیا جاتا ہے وہاں پہ. ناظرین محترم، رب العالمین کے بعد جو دوسری آیت آپ سے میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں بہت مشہور آیت ہے، روزانہ ہی ہم سن رہے ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ علی کل شیء قدیر. بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ ہم چونکہ عربی ہماری زبان نہیں ہے، ہم نے سیکھنے کی کوشش نہیں کی، اس لیے ہمیں یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ نماز میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں. وہ جیسے آتا ہے نا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو جی سے مدد مانگتے ہیں. ہمیں یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں نماز کے اندر. الحمدللہ رب العالمین قرآن کی یعنی کہ پہلی سورت کی پہلی آیت ہے. ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر پڑھنا مینڈیٹری ہے. تمام تعریفیں وہاں پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو ساری کائنات کا سارے جہانوں کا پروردگار ہے، جو رب ہے. لیکن اذان ہو رہی ہوتی ہے، وہ اذان والا کہہ رہا ہوتا ہے اللہ اکبر. اللہ کا منادی مؤذن جو نا وہ یہ کہہ رہا ہے اللہ اکبر. ہم اپنی دکانوں کی، اپنی نوکریوں کی، اپنی جائیدادوں کی، اپنی گاڑیوں کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. نہیں، وہ کہہ رہا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں، میرا مکان بڑا ہے، میری گاڑی بڑی ہے، میری دکان، میرا کاروبار، میری نوکری، میرا رینک، میرا عہدہ، میرا اقتدار. ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں وہاں پہ. تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، کوئی شک نہیں اس میں. ان کا لفظ لگا ہوا ہے آیت کے شروع میں، اور متعدد بار قرآن کے اندر یہ آیت جو ہے نا آئی ہوئی ہے.
ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ایک وقت تھا کہ کچھ بھی نہیں تھا، نہ فرشتے تھے نہ جنات تھے، پھر حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا بعد میں۔ تو یہ تھا کہ ایک وقت تھا جب کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ آتا ہے نا کہ بھئی کچھ نہ تھا تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، کچھ نہ ہوگا تو خدا ہوگا۔ یعنی ایک وقت پھر دوبارہ سے ایسا آئے گا کہ جب کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور وہ جیسے قرآن مجید کے اندر خاص کر 30ویں سپارے کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا، یہ سارا اللہ تعالیٰ نے قیامت کا نقشہ کھینچا ہوا ہے اس صورت کے اندر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم القاریۃ ما القاریۃ وما ادراک ما القاریۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ قیامت کھڑکھڑانے والی، تمہیں کیا معلوم کھڑکھڑانے والی۔ زلزال نام ہی زلزلہ، اس صورت کا نام ہی جو ہے نا زلزلہ ہے۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا البحار سجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت۔ سورہ انفطار، سورہ تکویر 30ویں سپارے میں ہے۔ یہ کیا ہے کہ جب آسمان ستارے ٹوٹ جائیں گے، سورج ٹوٹ جائے گا، پہاڑ جو ہے وہ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح جو ہے نا ہوا میں ایسے اڑیں گے، سب ختم ہو جائے گا۔ تو اس وقت کیا ہوگا؟ جب وہ قیامت کا ہولناک زلزلہ برپا ہوگا، سب تیس نیس ہو جائے گا، ایک چٹیل میدان بن جائے گا۔ فرشتوں کو بھی آتا ہے کہ موت آ جائے گی، سب ذی نفس ختم ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، ایک اللہ کی ذات عالی و صفات ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ سورہ مومنین کی آیت نمبر 16 کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں کہ اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، کون ہے آج حاکم، کون ہے بادشاہ۔ تو میرے محترم ناظرین، کہیں سے کوئی آواز نہیں آئے گی، کمپلیٹ ایک جس کہتے ہیں نا ایکسٹریم ایبسولوٹ سائلنس، خاموشی، سناٹا، سکوت، کوئی آواز نہیں آئے گی کیونکہ ذی نفس ہوگا ہی کوئی نہیں۔ لمن الملک اليوم، کوئی جواب نہیں۔ پھر اللہ خود ہی فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج ایک ہی کی حکمرانی ہے، ایک ہی کی بادشاہت ہے۔ تو اللہ وہ ذات ہے، رب وہ ذات ہے۔ اور پھر آخری آیت میں آپ سے شیئر ناظرین محترم کرتا ہوں، سورہ لقمان آیت نمبر 27، آپ دیکھنا چاہیں آپ اس کا ترجمہ دیکھ لیجیے گا۔ اور اگر زمین میں جتنے درخت ہیں کلمے ہو جائیں اور سمندر اس کی سیاہی ہوں، جتنے درخت ہیں یہ اللہ فرما رہے ہیں وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور اگر زمین میں جتنے درخت ہیں کلمے ہو جائیں اور سمندر اس کی سیاہی ہوں، اس کے بعد 7 سمندر اور ہوں، تو خدا کی باتیں یعنی اس کی شان و صفات ختم نہ ہو، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ یہ ذات ہے ناظرین محترم جو اس پورے سسٹم کی جو ہے نا رب العالمین، بہت اس کو کہتے ہیں براڈر اسپیکٹرم کے اندر ہے یہ لفظ، ہم نے اس کو نیرو اس پہ کر لیا ہے، یہ براڈر اسپیکٹرم کے اندر ہے یہ لفظ رب العالمین، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ 7 سمندر ہوں، اتنے 7 سمندر اور ہوں، ساری دنیا کے سارے درخت قلم ہوں، اللہ کی شان، اس کی صفات جو ہے نا وہ ختم نہ ہو۔ تو یہ رب العالمین وہ ذات ہے، کریٹر آف دی یونیورس۔ یہ ہمارا تھا ناظرین محترم حصہ اول یا فیز 1، جس میں ہم نے کریٹر آف دی یونیورس کو مختصراً آپ کے ساتھ چند آیات میں نے شیئر کی ہیں۔ اب نیکسٹ فیز میں اگلے مرحلے میں ہم خلیفہ فی الارض کی بات کریں گے کہ خلیفۃ اللہ، اللہ کی ذات کا خلیفہ۔ سیکنڈ امپورٹنس جو ہے نا وہ اللہ نے حضرت انسان کو عطا فرما دی ہے، یعنی کہ فرشتوں کو نہیں دی، جنات کو نہیں دی، نہ نوری نہ ناری، خاکی کو جو ہے نا اللہ نے سیکنڈ امپورٹنس دے دی، مسجود و ملائک بنا دیا، سارے ملائکہ سے بشمول مقربین فرشتوں کے اللہ نے سب سے سجدہ کروا رہی ہو، جس نے نہیں کیا وہ ہمیشہ کی جو ہے نا اس کو ملعون اور مردود ہونے کا اللہ نے جو ہے نا وہ سرٹیفکیٹ ڈکلریشن اللہ رب العزت کی ذات نے دے دی ہے۔ وہ انشاءاللہ آگے ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، اب دوسرے فیز کو یا دوسرے مرحلے کو شروع کرتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ کائنات میں اللہ کی ذات عالی کے بعد سیکنڈ امپورٹنس کس کی ہے؟ تو وہ جو ہمیں قرآن بتا رہا ہے
کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بقرہ آیت نمبر 30، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، یہ پہلا حصہ ہے آیت نمبر 30 کا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا للملائکۃ انی جاعل، کہ میں زمین میں انسان کو اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ حضرت انسان جو ہے وہ اللہ کی ذات کا ڈیزگنیٹڈ خلیفہ ہے زمین کے اندر۔ اور پھر دوسری جگہ سورہ صاد کے اندر آیت نمبر 75 میں اللہ فرماتے ہیں لما خلقت بیدی، کہ میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اور پھر وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کہ اللہ رب العزت نے تمام فرشتوں کو فرمایا، اب یہ مسجود و ملائک ہو گیا بشمول مقربین فرشتوں کے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اب وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، وہ تکبر میں آ گیا اور جو ہے نا وہ کافروں میں ہو گیا۔ تو یہ مسجود ملائک ہو گیا، یعنی کہ اللہ رب العزت نے اس کو برتر و اعلیٰ قرار دیا نوری اور ناری سے، کیونکہ خاکی سے پہلے، آدم سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ایک ملائکہ مخلوق تھی اور ایک جو ہے نا وہ جنات تھے زمین کے اندر۔ تو ان دونوں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو برتر قرار دیا، کیونکہ ابلیس جو کہ جنوں میں سے تھا اس کو بھی حکم سجدہ ہوا، لیکن اس نے سجدہ جب نہ کیا، ویسے یہ تھا کہ ظاہر وہ اپنے علم اور عبادت کی وجہ سے فرشتوں کا سردار تھا، ان کا کمانڈر ان چیف تھا، ان کا پروفیسر تھا، لیکن اب چونکہ بات شروع وہیں سے اسی سے ہوئی تھی، یہ آگے جب انشاءاللہ گفتگو چلے گی تو چیزیں مزید سامنے آتی چلی جائیں گی۔ تو ابلیس کو بھی جو ہے نا یہ حکم ہوا کہ وہ سجدہ کرے آدم کو، لیکن وہ کیا، کیونکہ اس کو تو وہ پروٹوکول ملا ہوا تھا، اس کا وہ سٹیٹس تھا، تو وہ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیک آؤٹ، گیٹ آؤٹ، دفع ہو جاؤ یہاں سے، ملعون و مردود قرار دیا اللہ رب العزت نے۔ یہ جب آگے آیات میں پوری آپ کے ساتھ انشاءاللہ اس کی تفصیل شیئر کروں گا تو وہ پھر یہ اشرف و دنیا کے اندر جب یہ حضرت انسان کو بھیجا گیا تو ناظرین محترم اشرف المخلوقات کے ٹائٹل کے ساتھ بھیجا گیا کہ اللہ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں سب سے اشرف و اعلیٰ انسان کو قرار دیا گیا۔ اور یہی بات جو ہے نا سورہ جاسیہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، آیت نمبر 13 ہے، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، ترجمہ، اور تمہارے لیے کام میں لگائے جو کچھ آسمانوں میں ہیں، آسمانوں کا لفظ ہے ناظرین محترم، آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں، اپنے حکم سے تمہارے کام میں لگائے، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں، بے شک اس میں نشانیاں ہیں سوچنے والوں کے لیے، اس میں نشانیاں ہیں سوچنے والوں کے لیے۔ یہ چیز آگے مزید انشاءاللہ آ جائے گی۔ تو یہ ناظرین محترم یہاں تک آیات جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، اس کے اندر جو ہے نا حضرت انسان کی اہمیت کہ کائنات کے اندر جس میں ایک جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا ڈیزگنیٹڈ خلیفہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لما خلقت بیدی، میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا ہے، پھر تمام فرشتوں سے اس کو سجدہ کرایا ہے اور دنیا کے اندر بھیجا ہے جب تو اشرف المخلوقات کے ٹائٹل کے ساتھ بھیجا ہے، اور پھر فرمایا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے وہ میں نے اپنے حکم کے ساتھ تمہارے یعنی کام میں لگایا ہے، تابع کر دیا، تسخیر کا لفظ، کہ تاکہ تم اس سے یعنی کہ الٹیمیٹلی کیا ہے کہ اس سے فائدہ اٹھائے حضرت انسان۔ تو یہ ہو گیا فیز نمبر 2، حضرت انسان کی اہمیت۔ ناظرین محترم اگلے فیز پہ جانے سے پہلے ایسا ہے کہ یہ سمجھیں کہ مجھے جو ہے نا وہ دماغ میں کوئی بات اٹک گئی ہے، یعنی کہ دماغ کی بدہضمی ہو گئی ہے، اور یہ بات جو ہے یہ مجھے آگے چلنے نہیں دے رہی جب تک کہ میں آپ سے شیئر نہ کر لوں اس کو۔ وہ کچھ یوں ہے کہ 2-4 منٹ اس پہ میں لے لوں گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ضروری ہے کہ میں نے پہلے اپنے ویلاگ کے اندر ہی جو انٹروڈکٹری اور تمہیدی تھا اس میں نے ایک گزارش کی تھی کہ میں ایک جو ہے نا کارپوریٹ پروفیشنل ہوں،
نہ تو میں کوئی صحافی ہوں، نہ میں جو ہے نا کوئی ریلیجیس اسکالر ہوں، نہ میں کوئی پروفیسر ہوں. تو میں اپنا پوائنٹ آف ویو آپ سے چیزیں جو ہے نا اس طرح سے شیئر کروں گا. تو اب چونکہ میرا جو ایریا آف رسپانسبلٹی زیادہ موسٹ آف دی ٹائم جو رہا ہے میرے سروس ٹینور کے اندر، تو وہ ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ وہ میری پرائم رسپانسبلٹی رہی ہے. اور ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کا جو بیسک فنکشن ہے یا اس کا جو پرائمری فنکشن ہے، میجر فنکشن جو ہے وہ اس کا ہے ریکروٹمنٹ آف امپلائیز، یعنی کہ لوگوں کو بھرتی کرنا. وہ کسی بھی لیول پہ ہوں، ورکر ہوں یا آفیسر ہوں، تو وہ ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ ہی وہ ونڈو ہوتی ہے کہ جس سے جو ہے نا وہ بندے بھرتی ہو رہے ہوتے ہیں، امپلائیز بھرتی ہو رہے ہوتے ہیں. اب ہیومن ریسورس جو ہے نا وہ ایک ماڈرن لفظ ہے، جبکہ پچھلے زمانوں میں یہ مین پاور یا جو ہے نا پرسنل مینجمنٹ کے سبجیکٹ کے طور پہ پرسنل مینجمنٹ نام سے ایک سبجیکٹ ہم نے پڑھا تھا گریجویشن لیول پہ. تو یعنی کہ جو آپ کا ورکر ہے یا جو مین پاور ہے، افرادی قوت ہے، جو اردو میں افرادی قوت، تو اب یہاں میں چونکہ اس کو اس طرح سے کو ریلیٹ کر رہا ہوں کہ جب خالق کائنات، مالک کائنات، کریٹر آف یونیورس، کریٹر آف ہیومن مین کائنڈ، انسان کو پیدا کرنے والے نے جب یہ کہا ہے، کائنات کے پیدا کرنے والے نے، کہ میرے بعد جو سیکنڈ امپورٹنس ہے وہ ہی از مائی خلیفہ، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ یہ میرا خلیفہ ہے اور یہ اشرف المخلوقات ہے. ساری سورہ جاسیہ کہ میں نے اب ساری اس کو آپ کے جو ہے نا کام میں لگا دی ہے، زمین و آسمان کی ساری چیزوں کو. تو یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ سیکنڈ امپورٹنس اس کائنات کے نظام کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس حضرت انسان کو دے دی، ہیومن کو دے دی، مین کائنڈ کو دے دی. خلیفہ ہے یہ اس کا. اب یہی میسج جو ہے نا میرا اپنے جو پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر میں جو بھی سینئر سپروائزری، مڈل مینجمنٹ، سینئر مینجمنٹ، ٹاپ لیول مینجمنٹ، ایون کمپنیز کے مالکان، اور اسی طرح پبلک سیکٹر کے اندر جو سینئر پوزیشنوں پہ لوگ ہوتے ہیں، جہاں جہاں بھی ہم یعنی کہ وہ جیسے آتا ہے نا حدیث کے اندر کہ اپنی رعیت کے باروں میں سوال کیے جاؤ گے، تو وہ جو ذمہ داریاں اللہ نے جہاں جہاں ہم لوگوں کو دی ہوئی ہوتی ہیں، اس کے بارے میں ہمیں آخرت میں پوچھا جائے گا. اور جہاں سے ہم وہ رزق کما رہے ہیں، اس رزق کی برکت جو ہے نا وہ مشروط ہوتی ہے ہم جو جس طرح سے وہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اگر لوگوں کے ساتھ ہم زیادتی کریں گے تو بھی آخرت میں پوچھ ہوگی، اگر جو ہے نا آرگنائزیشن کے ساتھ زیادتی کریں گے تو بھی ہماری پوچھ ہوگی. تو یہ پکڑے جانا ہے دونوں طرف سے ہم نے. اور یہ جو میں نے حقوق اللہ اور حقوق العباد کا ٹاپک لے کے میں چلا ہوں ڈے ون سے، تو اس میں بھی جو ناظرین محترم جو بیسک پوائنٹ ہے جو میرے ذہن میں بات تھی نا، وہ حقوق میں یہی بات اپنی کئی سیٹنگ میں یہ کر رہا ہوتا ہوں کہ ہم بڑے نمازی ہیں، بڑے جو ہے نا پرہیزگار ہیں، بڑے زکاتیں دینے والے، بڑے نوافل پڑھنے والے، اور بڑے جناب حاجی صاحب اور پتہ نہیں نمازی صاحب اور عمرے صاحب اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں. لیکن آن دی ادر اینڈ دوسری سائڈ پہ ہم لوگوں کے ساتھ تلفی کر رہے ہوتے ہیں، ان کے جو ہے نا حق ہم مار رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہم زیادتیاں کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی لیول پہ ہوں. تو ہمیں جو لطر بجنے ہیں نا آخرت میں جا کے، وہ اسی وجہ سے بجنے ہیں، لوگوں کی اختلافیوں، حقوق العباد کی وجہ سے. تو یہ جب آخر میں انشاءاللہ ہمارا اس پورا جو سیشن جب کلوز ہوگا حقوق اللہ حقوق العباد کا، اس کی میں پوری سمری آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور بڑے مختصر الفاظ میں. یہ جو چیزیں ہم لے کے چل رہے ہیں، یہ چونکہ ہمیں ڈیپتھ میں جانا پڑ رہا ہے، اگر ہم نہیں جاتے تو ہماری بات جو نا ادھوری رہ جاتی ہے، مقصد پورا نہیں ہوتا. جو مقصد پورا نہ وہ مطمع نظر کنوے نہ ہو پائے، بے مقصد ہے، پھر وہ ہوا میں تیر چلانے والی بات ہے، سر وہ کیا کہتے ہیں، وہ لہریں گرنے والی بات ہے پھر نا. تو یہاں میں یہ پوائنٹ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو اکنامکس، اس کو ایز اے سبجیکٹ میں نے اکیڈمک میں پڑھا تھا، اس میں ایک آتا ہے 4 فیکٹرز آف پروڈکشن، اور اکنامکس کو میں کہتا ہوں مدر اور فادر آف آل دی سبجیکٹس. اگر کسی نے انجینئرنگ پڑھنی ہے، میڈیکل پڑھنی ہے، کسی بھی شعبے میں جانا ہے نا، فائنلی جا کے کہیں جاب کرنی ہے، وہ پیسے کمانا ہے. اکنامکس کیا کہتی ہے کہ پیسے کو کمانا کیسے ہے، پیسے کو خرچ کیا کرنا ہے. اور یہی آخرت میں بھی سوال ہوگا. جو 3 سوال ہیں جن کو جواب دیے بغیر پیر اٹھے قدم اٹھے گا نہیں، اس میں سے یہ بھی ہے، پیسہ کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، زندگی دی تھی کہاں لگائی، جوانی دی تھی کہاں لگائی. اور دوسرا ناظرین محترم یہ ہے کہ یہ فیکٹرز آف پروڈکشن کی جو میں بات کر رہا ہوں، 4 فیکٹرز آف پروڈکشن ہیں: لینڈ، لیبر، کیپٹل، انٹرپرینورشپ. اس سب میں جو اہمیت ہے نا وہ حضرت انسان کی ہے. اور اسی طرح مینجمنٹ کی کتابوں میں 6 M's کا ذکر آتا ہے کہ منی ہے، مین پاور ہے، مشین ہے، میٹیریل ہے، مارکیٹ ہے، مینجمنٹ ہے. اس سب کے اندر بھی میں تفصیل میں یہاں نہیں جا رہا. تو اس میں سب سے بھی امپورٹنٹ جو ہے نا وہ ہیومن ریسورس ہے، وہ مین پاور ہے. وہ کسی بھی لیول کے اوپر ہے، ورکر ہے تو بھی امپورٹنٹ ہے، آفیسر ہے تو بھی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ
جو دماغ ہے نا اس کھوپڑی کے اندر جو بھیجا اللہ نے ڈالا ہوا ہے وہ ہر کسی کا اپنا اپنا ہے، وہ ایک کا دوسرے کا وہ نہیں ہوتا، مطلب وہ ڈفرینٹ ہے سب کا. جو میرے ادھر کھوپڑی کے اندر ہے یہ دوسری جگہ نہیں ہے، پھر کسی کا بھی نہیں ہے، اور یہ ہر کسی کا ڈیفینیٹ ہے. اور پھر باڈی کا پھر بھی آپ کے پاس الٹرنیٹ ہو سکتا ہے، متبادل ہو سکتا ہے، مائنڈ کا نہیں ہو سکتا. تو اس لیے جو میں پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا جو مین پاور ہے، ہیومن ریسورس ہے نا، اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. یہ آپ کی آرگنائزیشن کا، آپ کے اداروں کا یہ سب سے قیمتی اثاثہ ہے. ہیومن ریسورس خدا را اس کی قدر کریں اور انصاف کریں. کسی بھی موقع پہ ہوں، اپائنٹمنٹ پہ ہوں، اپریزل پہ ہوں، کسی بھی جگہ پہ ہوں، لائکنگ ڈس لائکنگ فیورٹ نیپوٹزم اس کا شکار نہ ہوں. دنیا بھی خراب ہوگی، روزی بھی خراب ہوگی، قبر حشر آخرت بھی خراب ہوگی. اور اس کے ساتھ دوسری جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کتابوں میں لکھا ہوتا ہے مشین از ناٹ امپورٹنٹ، مین بیہائنڈ دی مشین از امپورٹنٹ. میں اس فکرے کو ناظرین گرامی تھوڑا سا ری فریز کر کے یا تھوڑے سے رد و بدل کے ساتھ اس طرح سے استعمال کرتا ہوں. although the machine is important but the man or the hands behind the machine are more important. کیونکہ اگر روبوٹ بھی آپ چلا رہے ہیں اس کے پیچھے جو ہاتھ ہے جو بٹن کو پش کر رہا ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ. تو مشینوں کی اہمیت اپنی ہے لیکن ہیومن ریسورس کی اہمیت سے انکار کہیں بھی نہیں کیا جا سکتا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک کسی مینجمنٹ کے گرو کا ایک کول تھا، ایک اس کا جو ہے نا سینگز تھی، وہ کسی کتاب میں نے پڑھی تھی. پھر اس کو میں نے جو ہے نا سروس ٹینور میں کسی پریزنٹیشن میں نے اس کو یوز کیا تھا. تو میرے جو باس چیف آپریٹنگ آفیسر ہماری کمپنی کے تھے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے اس کو بہت اپریشیٹ کیا تھا. وہ یہ ہے کہ لیٹسٹ اکوپمنٹ اینڈ مشینری وڈ فیل ٹو پروڈیوس دی ریزلٹس اف ہینڈلڈ بائی دی نان کمیٹڈ اینڈ ڈی موٹیویٹڈ پیپل. تو بس میرا پیغام جو بھی سینئر پوزیشنوں پہ لوگ ہوتے ہیں، پبلک سیکٹر کے اندر ہو، پرائیویٹ میں اندر ہو، جنرل مینیجرز ہیں، ڈائریکٹرز ہیں، چیف آپریٹنگ آفیسر ہیں، چیف ایگزیکٹوز ہیں، ایون جو ہے نا جو اونر آف دی آرگنائزیشنز کمپنیز ہیں، مالکان حضرات ہیں، ان سے بھی یہی گزارش ہے کہ اپنی ہیومن ریسورس کی قدر کریں. کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے بعد اگر کہا ہے تو حضرت انسان کی جو ہے نا اللہ نے اہمیت اس کو ڈکلیئرڈ ہے اللہ کی طرف سے، سرٹیفائڈ ہے بالکل نا. انی جاعل فی الارض خلیفہ، اشرف المخلوقات، ساری کائنات آسمانوں اور زمین کی چیزوں کو اپنے حکم سے تمہارے تابع کر دی ہے. ناظرین محترم، میرا خیال ہے ٹائم زیادہ ہو گیا ہے تو آج کے سیشن کو یہیں پہ کلوز کرتے ہیں. آج ہم نے جو ہے نا کریٹر آف دی یونیورس اور خلیفہ حضرت انسان کے بارے میں جو ہے نا ہم نے ڈسکس کیا، اور اسی سیکوینس کو آگے لے کے چلیں گے. اور اگلے جو 3 سٹیپ ہیں، 3 فیزز ہیں ہمارے، جس میں جو امیجیٹ آئے گا وہ تو مینول بک آف گائیڈنس فار خلیفہ وہ آ جائے گا، اور اسی کی بیس پہ پھر جو ہے نا کہ قرآن ہمیں کیا ہدایت کرتا ہے، تو اسی پہ پھر جو ہے نا آگے یہ جو 77 آیات ہیں اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل، اور مینلی جو ہم ایکسکلوسیولی ڈسکس کریں گے وہ 25 آیات ہیں جو ہمارے اس یعنی کہ ممنوع پھل اس کا کھانا، اور اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ جو معاملات ہوئے، اور پھر جب جو ہے نا دنیا کے اندر حضرت آدم اور حضرت حوا کو منتقل کیا گیا تو اس سے متعلق جو ہے نا ناظرین محترم 25 آیات ہیں. تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے شیئر ہوں گی. پھر اس کے آخر میں جو ہے نا میں کچھ لاجیکل بیسڈ آرگومنٹس آپ سے شیئر کروں گا اور اس کو سیشن کو کلوز کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اللہ کے فضل سے ہم اپنی اس منزل مقصود پہ پہنچ جائیں گے. ہمیں اپنے ان جو ہے نا سارے سوالوں کے جواب بھی مل جائیں گے. وہ بہت سی جو ہے نا ایک جو دھندلی تصویر ہے وہ بالکل انشاءاللہ کلیئر اور کرسٹل اللہ کے فضل سے ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اپنا اور اپنے اہل و عیال کا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال کیجیے گا. زندگی رہی، زندگی نے وفا کی، سانسیں چلتی رہی، تو انشاءاللہ اگلے سیشن میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی اور گفتگو ہوگی انشاءاللہ العزیز. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.